شخص نے صبح اس حال میں کی کہ مال کی کثرت کی طلب میں اس نے صبح کی، کثرت کی طلب میں اس نے صبح کی، لالچ کی طلب میں اس نے صبح کی، نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ تسبیح کی، نہ تحمید کی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، مال مال مال، بس اسی ٹینشن میں سب اٹھا اور سب اسی میں لگا رہا، تو اس کو سکون کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص جس نے صبح کی اس حال میں کہ یار اٹھ کر کے تو فلاں گناہ کے لیے جانا ہے، فلاں بدکاری کے لیے، فلاں برائی کے لیے، تو فرمایا گیا اسے رسوائی اور ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اسے ذلت ملے گی، اسے رسوائی ملے گی۔ اور وہ شخص جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی نیت سے صبح کی کہ مولا آج میں تیرے بتائے ہوئے راستے ہی پر چلوں گا، تو فرمایا گیا اسے روزی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور عزت بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ روزی بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اور عزت بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ صبح اس حال کے اندر کریں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا جذبہ ہو، تحمید و تقدیس ہو، تسبیح و تحلیل ہو، اور اٹھتے ہی بیڑی، موبائل، سگریٹ، یہ وہ اس کی فکر قطعی طور پر نہ کریں۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب یہاں ایک آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دوں کہ بہت سارے بہت سوتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پھر ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اجتماع کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہاں تک کھا کر کے آتے ہیں ڈھیلے ڈھالے پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بالکل مردے کی طرح۔ ایسے ہی کچھ لوگ پوری نیند کر کے صبح اٹھتے ہیں، پھر بھی ان کی جان میں جان نہیں ہوتی، نہ ہل پاتے ہیں نہ چل پاتے ہیں، 10 گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں پھر بھی غنودگی طاری رہتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ، اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ، تو اٹھتے ہی اللہ کی تسبیح و تحمید کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو ایسے مسلنا ہے۔ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اپنی آنکھوں کو ایسے مسلنا ہے، یا ایسے 2-3 مرتبہ کریں، فریش ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، یہ سنت مبارکہ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نا تو تحمید و تقدیس و تسبیح کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو ایسے مسل دیتے، ایک دم نیند نارمل، ایک دم، پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ اب یہاں کچھ سکھایا جاتا ہے، آیا کریں گے تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ اسی کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے مسواک رکھا کرتے، صبح اٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ اور مسواک کی فضیلت تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو پابندی سے مسواک کا عادی ہے، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک اتنی پسند تھی کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر اگر شاق نہ گزرتا، یعنی اس کی تکلیف کا معاملہ نہ ہوتا، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ٹائم پر ہر نماز کے لیے مسواک کرو، ہر نماز کے لیے مسواک۔ چلیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صبح کے سلسلے میں 4 قول ہیں، اسے بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اب کون ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ؟ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ حج کے لیے جب گئے نا تو ہر قدم پر 2 رکعت پڑھ کر گئے،
اور 14 سال میں مکہ پہنچے. کتنے سال میں؟ 14 سال میں. ہر ایک قدم اٹھاتے 2 رکعت، ایک قدم 2 رکعت، ایک قدم. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.